السلام علیکم دوستو، میں ہوں علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر نالج۔ ناظرین گرامی، ویسے تو ہم نے بہت سی خطرناک مچھلیوں کے بارے میں سنا ہے۔ بعض تو ایسی ہوتی ہیں جو انسانوں تک کو کھا جاتی ہیں، مگر آج بڑی ہی عجیب و غریب مچھلی کے بارے میں بات کرنی ہے کہ جس کے پیٹ میں ایک بڑے ہی عظیم انسان، جی ہاں، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام رہے، مگر اس کے بعد زندہ صحیح سلامت اس مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے۔ یہ واقعہ کب ہوا تھا اور کیسے ہوا تھا اور کس وجہ سے ہوا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ یہ موصل کا علاقہ ایک بڑا شہر تھا، یہاں کے لوگ بت پرستی کرتے اور کفر و شرک میں مبتلا تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان لوگوں کو ایمان لانے اور بت پرستی چھوڑنے کا حکم دیا اور ایک طویل مدت تک دین کی تبلیغ کی۔ ان لوگوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ کے رسول حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ جان لیا کہ یہ لوگ کسی بھی صورت اب ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو آپ نے انہیں خبر دی کہ تم لوگوں پر عنقریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور تم بس اللہ کے غضب کا انتظار کرو۔ یہ سن کر شہر کے لوگ اس لیے بھی گھبرا گئے اور آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کبھی کوئی بات جھوٹی نہیں کہی ہے۔ اب یہ دیکھو کہ وہ اگر رات شہر میں گزارتے ہیں تو پھر خیر ہے، لیکن اگر وہ کسی رات شہر چھوڑ کر چلے جائیں تو سمجھ لینا کہ ضرور اب عذاب آنے والا ہے۔ اب ایک رات لوگوں نے دیکھا کہ حضرت یونس علیہ السلام شہر سے کہیں باہر تشریف لے گئے ہیں۔ صبح ہوتے ہی عذاب کے آثار بھی نمودار ہونے لگے، چاروں طرف سے کالی بدلیاں نمودار ہوئیں اور ہر طرف سے دھواں اکٹھا ہو کر شہر پر چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب عذاب آنے ہی والا ہے۔ اب ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کر دیا، بڑی جستجو کی، مگر دور دور تک حضرت یونس علیہ السلام کہیں بھی نظر نہ آئے۔ اب شہر والوں کو اور بھی زیادہ خطرہ اور اندیشہ ہو گیا، چنانچہ شہر کے سب لوگ خوف خدا بندی سے کانپ اٹھے اور سب کے سب اپنے عورتوں، بچوں، بلکہ مویشیوں تک کو ساتھ لے کر پھٹے پرانے کپڑے پہن کر روتے ہوئے جنگل میں نکل گئے اور رو رو کر سچے دل سے حضرت یونس علیہ السلام پر ایمان لانے کا اقرار اور اعلان کرنے لگے اور دربار باری میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنے لگے کہ جو ظلم ہم نے ایک دوسرے پر کیے تھے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں۔ غرض سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کیا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو خدا کا پیغام لائے ہیں ہم اس پر سچے دل سے ایمان لائے۔ اللہ کو شہر والوں کی بے قراری اور مخلصانہ غریہ وزاری پر رحم آیا اور یہ عذاب اٹھا لیا گیا اور تمام لوگ شہر میں آ کر امن و چین کے ساتھ رہنے لگے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو ناظرین گرامی قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ یوں بیان فرمایا ہے، تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی قوم ایمان لے آتی تاکہ اس کا ایمان اسے نفع دیتا، لیکن یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔ دوستو، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آ جاتا ہے، عذاب آ جانے کے بعد ایمان لانا مفید نہیں ہوتا، مگر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب کی بدلیاں آ جانے کے بعد بھی جب وہ لوگ ایمان لائے تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ عذاب ٹل جانے کے بعد جب حضرت یونس علیہ السلام شہر کے قریب تشریف لائے تو شہر کے اندر عذاب کی کوئی اثر نہ دیکھا۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ اپنی قوم میں تشریف لے جائیے، تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی قوم میں کس طرح جا سکتا ہوں، میں تو ان لوگوں کو عذاب کی خبر دے کر شہر سے نکل گیا تھا مگر عذاب تو نہ آیا، تو اب وہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھ کر قتل کر دیں گے۔ یہ فرما کر آپ غصے میں بھر کر شہر سے پلٹ آئے اور دریا کے کنارے ایک کشتی میں سوار ہو گئے۔ جب یہ کشتی ناظرین بیچ سمندر میں پہنچی تو اچانک سے کھڑی ہو گئی۔ اب وہاں کے لوگوں کا ایک عجیب و غریب عقیدہ تھا کہ وہی کشتی سمندر میں کھڑی ہو جایا کرتی ہے جب کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام سوار ہو۔ چنانچہ کشتی والوں نے قرعہ اندازی کی اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل آیا، تو کشتی والوں نے مجبور ہو کر آپ کو سمندر میں پھینک دیا اور کشتی لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، اور فوراً ہی آپ کو ایک مچھلی نگل گئی اور مچھلی کی پیٹ میں جہاں بالکل اندھیرا تھا وہاں آپ آ کر قید ہو گئے، مگر اسی حالت میں آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا اور اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس اندھیری کوٹری سے نجات دی اور مچھلی نے آپ کو کنارے پر آ کر اگل دیا۔ اس وقت آپ بڑے ہی کمزور اور نحیف ہو چکے تھے۔ اللہ کی شان تو دیکھیے کہ اس جگہ ایک کدو کی بیل اگی اور آپ اس کے سائے میں آرام کرتے رہے۔ جب آپ میں کچھ توانائی آئی تو آپ اپنی قوم میں تشریف لائے اور سب لوگوں نے انتہائی محبت اور احترام کے ساتھ پیش آ کر آپ پر ایمان لے آئے۔
دوستو اگر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ استغفار کری جائے تو بڑی سے بڑی مصیبت اور پریشانی ٹل جاتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔